دورہ قرآن میں 19واں پارہ شروع کرتے ہیں، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے۔ لیکن میں سورۃ الفرقان سے ہی لوں گی جو کہ 18ویں پارے کے بالکل لاسٹ میں ہے، تو پراپر طریقے سے ہم دیکھ کے چلیں گے سورہ با سورہ، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فرقان کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہم پر رحمت فرمائے اور اس کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب۔ سورۃ الفرقان کے سبجیکٹس اور ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی تقریباً وہی مضامین آ رہے ہیں جو کہ باقی قرآن میں تھے، کہ کافروں کے اعتراضات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، پھر اس کے جواب دیے گئے ہیں، یعنی ان اعتراضات کے، پھر بتایا گیا ہے کس طرح شرک کرنے والوں کے اعمال جو ہیں اللہ ہوا میں اڑائے گا، پھر ہمیں آخر کی آیات میں مومنین کی صفات کا ذکر ملتا ہے۔ آخر کی جو آیات ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں، یعنی آخری رکوع بڑا ہی اہم ہے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے وارننگ کرنے والا بن جائے، وہ آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اب فرقان کے معنی ہے حق اور باطل، یعنی جھوٹ اور سچ میں فرق کر دینے والی چیز۔ فرقان، فرق سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو حق اور باطل یعنی توحید اور شرک، کہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، ایک سے زیادہ الہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انصاف اور ظلم، یعنی عدل اور ظلم کے درمیان بھی اس قرآن نے فرق کر دیا۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن کریم ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔ جیسے اللہ نے کئی جگہ پر کہا نا کہ اس کی آیات واضح تمہیں سمجھانے والی ہیں، بتانے والی ہیں انسان کو کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں پوری کائنات میں، اور دیکھو یہ زندگی گزارنے کا یہ صحیح طریقہ ہے اور یہی سچ ہے۔ تو اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ قرآن کریم کے بھی کئی نام ہیں۔ آگے اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، سوورنٹی ہے اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی، اور وہ اولاد نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا کوئی پارٹنر ہے جو اس کائنات میں جس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ بھی پڑھا نا قرآن کریم میں، اللہ نے کہا نا کہ اگر کوئی میرا پارٹنر شریک ہے اس کائنات میں جس نے میرے ساتھ کوئی حصہ ڈالا ہے بنانے میں، تو بلاؤ اس کو، تمہارے پاس ہے کوئی سند؟ اور پھر ہر چیز کو وہ بنانے والا ہے اور اس کی تقدیر لکھنے والا ہے۔ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ قدر، یعنی اس چیز کو روزی کیسے دینی ہے، کہاں سے دینی ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یعنی جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ذرا سی چونٹی دیکھ لیں اور اس سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، اور پھر واپس کب اس کا پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ یعنی مختصر بات یہ کہ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ خوب جانتا ہے اس کو رزق کہاں سے دینا، اس کی زندگی کتنی ہے۔ انسان کے بارے میں بات کی جائے اس میں یہ بھی چیز آ رہی کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کس جگہ پر اس کو موت آنی ہے، کل کو وہ کیا اعمال کرے گا اور کس وقت اس کو موت آنی، یہ سب اللہ کو علم ہے اور اس نے طے کر رکھا ہے، آلریڈی لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے ہر چیز۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا ان کو الہ بناتے ہیں جو کہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا لا یخلقون شیئا، بلکہ ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے اور وہ کسی ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتے اپنی جانوں کے لیے، کہ یعنی اپنی جان پہ اگر کوئی ان کو نفع یا نقصان آ رہا ہے تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو کہاں سے کوئی نفع پہنچے گا یا کہاں سے نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ موت اور زندگی کے اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ ذرا سی بھی کسی چیز میں بھی ان کی ملکیت نہیں، اختیار نہیں ہے۔ آگے کافروں کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جھوٹ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ لائے ہیں، تو بھلا ایک امی شخص دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب کیسے لا سکتے ہیں جو کہ فصاحت اور اپنی لینگویج میں زبردست ہے، اور ایسی بے مثال ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے جو شعراء تھے یا بڑے بڑے جو کہہ لیں کہ ماہر تھے عربی کے، وہ ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لا سکتے ہیں اس چیز کو؟ بات یہ ہے یہ ظلم کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔
اور یہ بھی اعتراض رکھ رہے ہیں کہ بھی یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں بس، جو انہوں نے خود سے لکھ رکھی ہیں اور صبح شام ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہیے کہ اسے تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمانوں و زمین کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ بے شک بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی باوجود اس کے تمہارے بیہودہ الزامات اور طعنے تشنیع جو ایک امین اور صادق شخص پر لگا رہے ہو اور اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہو، اس کے باوجود اللہ عفو درگزر سے کام لے رہا ہے۔ پھر آگے ایک اور ان کے اعتراض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا کہتے تھے کہ جی یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ یعنی یہ بات سورہ تغابن میں بھی آئی تھی، یاد کریں ذرا، آیت نمبر 6 میں فقالو ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا۔ یعنی کیا کہا جب بھی رسول آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بشر ہے، یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، بس انہوں نے کفر کیا اس چیز سے اور پلٹ گئے۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے اور اس کے ساتھ کوئی نبی کیوں نہیں ہوتا جو اس کا مددگار ہو، یعنی وہ بھی ہمیں ڈراتا۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی قرآن کریم میں اللہ نے دی ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ بھی اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے ہی بھیجتے، لیکن زمین پر انسان ہے تو انسانوں کے روپ میں ہی نبی آئے گا نا، تاکہ وہ اچھے سے ان کی بات سمجھ سکے اور ان کو اللہ کی بات سمجھا سکے۔ اچھا، پھر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یا پھر اس نبی کے پاس کوئی خزانہ ہی ہوتا، یعنی کہ یہ کسی سے رزق کی طلب ہی نہ کرتا، پھر اسی طرح یا کوئی اس کے پاس باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا پیتا، اور ہم سے تو اس کی جو حیثیت تھی وہ فرق ہوتی۔ یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ اور ان ظالموں نے یہاں تک کہا کہ بھی تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو جس پر جادو کر دیا گیا، یعنی وہ دیوانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ آپ ان باتوں کا خیال نہ کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ خود ہی بہکے ہوئے ہیں اور یہ راہ پر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عطا فرمائے جو دنیا کے باغوں سے کہیں درجہ بہتر ہوں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت اچھا محل دے، یعنی رہنے کا ٹھکانہ آپ کا بڑا خوبصورت ہو۔ مختصر بات یہ کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کافر، یہ تو اللہ کے لیے کچھ بات ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے خیر البشر کو، سید الانبیاء کو وہ کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حوض کوثر آپ کو عطا فرمائی، یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر کی چیز ہے۔ تو یہ تو ان کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے، بات یہ ہے۔ اور بے شک ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے قیامت کے دن کو ان کے لیے۔ اگلی آیت میں نقشہ کھینچا گیا کہ اس آگ کا اور ان کی حالتوں کا، کافروں کی، کہ کیا ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دور سے دیکھے گی یعنی جہنم، تو اس کا غصہ، بپھرنا اور دھاڑنا یہ سنیں گے، اور جب جہنم کی کسی تنگ جگہ میں یعنی ان کو باندھ کر پھینکا جائے گا تو وہاں یہ اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ اور دیکھیں یہ بات ہم نے پڑھی نا سورہ ملک میں بھی، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے جو کہ جوش اور غضب سے اچھلتی ہوگی، اور ایسے لگے گا وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ یہ سورہ ملک میں بات آتی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ قاف میں بھی کیا بات پڑھی ہم نے کہ یعنی بے تحاشا لوگوں کو وہ لے جائے گی، اور پھر بھی وہ کہے گی حل من مزید، یعنی یہ اس کی آواز آ رہی ہوگی کہ مزید اور بھی ہیں جو آگ میں جانے والے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 30۔ اور پھر سورہ صافات میں بھی ہم نے پڑھا کہ کیسے جہنمیوں کو پینے کو زخمیوں کا پیپ دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور ان کو جو پھل کھانے کو دیا جائے گا جس درخت سے، وہ ایسے ہوں گے جو گویا شیطانوں کے سر، یعنی اتنے گندے شکل ان کی کری ہوگی اور بدبودار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس آگ سے، یا رب کرم کر تو اپنا رحمت کرنا، ہمیں تو آگ سے بچا اور ہمارے پیاروں کو اور اس دن ہمیں ان میں سے کر دینا جن پر نہ خوف ہو نہ غم ہو، آمین یا رب۔ جب بھی قرآن کریم میں آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں تو ضرور اللہ کی پناہ مانگیے اس سے، پھر جب جنت کے بارے میں پڑھیں تو اللہ سے جنت کا سوال کریں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ وہاں پر یہ موت ہی کو پکاریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو، یعنی تمہیں موت تو آنی نہیں ہے۔ یہ ایک طنزیہ بات کہی گئی ہے، اور آپ کہہ دیں اے نبی کہ کیا یہ چیز بہتر ہے یا پھر وہ ہمیشہ رہنے والی جنت بہتر ہے جس کا وعدہ نیکوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا وہ بدلہ ہوگا جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور وہ بہترین یعنی اصلی جگہ تو وہی ہے لوٹنے کی، اور جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہاں پر موجود ہوگا اور ہمیشہ وہ رہیں گے، اور یہ تو آپ کے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے
جو یعنی یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے نیکوکاروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، یعنی یقیناً یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگلی آیت میں کافروں کے بارے میں ذکر ہے اور ان کے معبودوں کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، ان کو اور پوجنے والوں، یعنی سب کو جمع کر کے پوچھے گا ان کے معبودوں سے کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا خود ہی یہ گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھیں دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور جاتی رہے گی یعنی ہوگی بھی، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو پتھر، لکڑی اور جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں اور دیگر دھاتوں سے جو مورتیاں بنائی ہیں وہ غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں، مثلا حضرت عزیر، حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر بہت سارے نیک بندے، اور اسی طرح کچھ لوگ فرشتے اور جنات کی بھی پجاری ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو سے ان کو جو غیر عاقل ہیں ان کو بولنے کی قوت دے گا، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھے گا کہ بھی تم بتاؤ میرے بندوں کو تم نے حکم دیا تھا عبادت کا۔ اب آگے کیا ہے، وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں تھی کہ تیرے سوا ہم کسی اور کو پکارتے۔ تو بات یہ ہے کہ تو نے تو انہیں اور ان کے باپ دادوں کو بہت کچھ دیا، خوشحالی دی زندگی کی، لیکن یہاں تک کہ وہ ہر بات، ہر نصیحت کو بھلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی یہ بات وہ کہیں گے، آگے سے معبود جو ہیں وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں کیا معلوم۔ اب دیکھیں نا جو قبروں میں دفن ہے بیچارے، ان کو کیا معلوم، انہوں نے تو نہیں نہ کہا کسی کو، اگر جو کوئی نیک صحیح مومن بندہ تھا تو اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے پوجو آ کے، جو قبر میں چلا گیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اب درباروں پر کہ وہ جو قبروں میں مدفون ہے، اور پیچھے ان کی ہسٹری پڑھیں تو وہ تو بڑے بڑے عالم تھے، نیک بندے تھے اللہ کے، تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کام کرو، میری قبر پر سجدہ کرو۔ تو یہ چیز یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے اللہ مشرکوں سے کہے گا کہ تم نے جن کو معبود سمجھا اور وہ تو تمہاری اب تمام باتوں کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ اب وہ تم سے تو بری ہیں۔ کیا اب تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر لو یا اپنی پھر کوئی مدد کر لو؟ اور بات یہ ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا ہے اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، اور بے شک وہ چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے، یعنی انسان تھے۔ اسی طرح سورہ رعد میں بڑی اہم بات اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 38 میں، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دی، بچے بھی دیے ان کو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو، یعنی ان انبیاء کے ذریعے ایمان لانے والوں کے لیے آزمائش کی تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، اور جس نے پھر آزمائش میں صبر کیا تو وہی کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، اور جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ہے 19ویں پارے کا جو ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات پر یقین ہی نہیں رکھتے، امید ہی نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یعنی انسان کی بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا، اور ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھتے، یعنی تبھی ہم نے ایمان لانا تھا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، یہ بڑے ہی سخت یعنی سرکشی میں ہے یہ، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ یعنی آج تو بڑے دعوے کر رہے ہیں ہمیں فرشتے ملیں، رسول بن کر آئیں اور ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس دن ان فرشتوں کو دیکھ لیں گے یعنی قیامت کے دن، تو پھر کیا ہے کہ اس دن کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے کہ ہم تو بس محروم ہی کر دیے گئے، یعنی ہر طرح کی نعمت، سکون سب چھن جائے گا، اور وہ تو اپنی بے عقلی سے ختم کر کے خود ہی دنیا میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اعمال بھی کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے اللہ ہوا میں اڑا دے گا ذروں کی طرح۔ بڑی اہم بات ہے اس میں، حبا منصورہ کے ورڈ آ رہے ہیں۔ اب حبا کا ذرا میننگ سمجھے گا کہ یہ ایسے باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، سورج کی روشنی میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ذرے ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اڑتا ہوا، آپ ہاتھ سے ان کو پکڑنا چاہیں تو بھی نہیں پکڑ سکتی۔ کتنی زبردست مثال دی ہے اللہ نے، یعنی وہ چیز اس کو کہا گیا حبا، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے بھی پکڑ لے۔ تو کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن اللہ انہی ذروں کے جیسے اڑا دے گا، یعنی ان کی ذرا سی بھی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ان میں ایمان اور اخلاص نہیں تھا نا، اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے وہ عمل۔ تو بات تو پہلے دیکھیں نا، سب سے بڑی مثال ابو طالب کی ہم دیکھ لیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنی محبت کرتے تھے وہ ان سے، لیکن اسلام نہ لائے، ایمان پر نہ آئے۔ اب ان کے پیر بھی جلائے جائیں گے، اور وہ جو سارا جسم پھر بھی بچ گیا، یعنی ان کو سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا، تو لیکن وہ ان کو لگے گا کہ جیسے مجھے بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ہلکا عذاب کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ اس چیز سے بھی ان کو بخش نہیں رہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا ہاں میرے نبی کا بڑا ساتھ دیا ہے، میرے نبی کو انہوں نے ہر جگہ پر ان کی حفاظت کی، ان کے غموں کو دور کرنے والے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں شرک سے بری ہونا چاہیے۔ تو باقی اعمال سب گئے نا، صرف عذاب میں تو وہ بھی جلیں گے نا، پاؤں ان کے جلیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے برعکس جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنتیوں کا ٹھکانہ بہت ہی عمدہ ہوگا، بہتر ہوگا، اور ان کی جو رہنے کی خوابگاہیں جو ہیں، ان کے جو کمرے ہیں سونے کی جگہ، وہ بہترین ہوں گی۔ پھر اگلی آیت میں قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے، یعنی بادلوں کا سایہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور اللہ فرشتوں کے جو صفوں میں میدان حشر میں آئے گا، اور ساری مخلوق وہیں پر جمع ہوگی، اور اس دن بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہوگی، رحمان کی، اور یہ دن کافروں پر بڑا ہی بھاری ہوگا۔ اور اس دن ہر ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، اور اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالحین کی صحبت میں رہو اور بری صحبت سے بچو۔ اور دیکھ لیں اب قرآن میں بھی کیا ورڈ آ رہے ہیں کہ کیا کہے گا انسان کہ کاش میں برے لوگوں کو دوست نہ بناتا، اور کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا، یوم حسرہ۔ لیکن اس دن حسرت کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ کیا کہے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے یعنی گمراہ کر دیا، حالانکہ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، یعنی مجھے سمجھایا گیا تھا۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہی۔ اور آگے بڑی ہی ایک اہم وارننگ آ رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کیا کہیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ یعنی آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب قرآن کو کیسے چھوڑا؟ اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تو اس پر ایمان ہی نہ لانا، جیسے کہ مشرکین کر رہے ہیں، کافر اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب دوسری ایک اور چیز بھی ہے، یعنی زبان سے تو اقرار کرنا کہ ہاں ہم اس پر بلیو کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن عملی طور پر جھٹلانا، عملاً وہ کام ہی نہ کرنا جو اللہ نے کہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فسق کی صورت بھی ہے، تو یہ بھی جھٹلانا ہے، یعنی عمل نہ کرنا اس چیز پر۔ اور آج دیکھ لیں ہمارا حال، ہمیں پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کے معاملات کیسے کرنے ہیں، کسی چیز کا بھی جو کیا شرعی لاز ہیں، کچھ نہیں پتہ، اور پھر امپلیمنٹ کہاں سے کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو پھر اپلائی کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچائے، اس بات سے کہ ویسے تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم تو ان کے امتی ہیں، تو یہ بات بھی تو نبی ہی نے کہنی ہے نا اس روز۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں نبی سے کہ اے نبی، آپ کی طرح، یعنی پیچھے جو نبی گزرے ہر نبی کے دشمن تھے، یعنی بعض گنہگاروں کو ہم نے ان کا دشمن بنا دیا، یعنی کافر لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ پھر ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا ہے، اور وہ مدد کرنے کے لیے کافی، یعنی آپ کی مدد کے لیے وہی کافی ہے۔ اب آگے ایک اور اعتراض کافروں کا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یعنی جس طرح تورات اور انجیل وغیرہ اور زبور، یعنی یہ کتابیں ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہیں نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس پر اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے نبی، آپ پر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ یعنی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف حالات اور ضرورت کے مطابق قرآن کو 23 سالوں میں نازل کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کا دل مضبوط ہو، پیغمبر کا دل مضبوط ہو، اور ان کا خوب ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ ہے اس کی ریزن۔ بات یہ ہے کہ آپ بس قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھیں اور اس کو آگے سنائیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے نبی کو کہ آپ کے پاس یہ کوئی بھی مثال لاتے ہیں یا کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بہترین جواب آپ کو، یعنی آپ کو رپلائی دیں گے کہ آپ نے کیسے ان کا رد کرنا ہے، ان کافروں کے اعتراضات کا بہترین طریقے سے۔ اب دیکھیں، وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی، اور بات یہ ہے کہ جو بھی کافر اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدترین مکان والے اور گمراہ راستے کی طرف جانے والے۔ اور
اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، یعنی ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ سورۃ القصص میں ہم ڈیٹیل پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں جاؤ، یعنی فرعون کی طرف، اور ہماری آیتوں کو جو جھٹلا رہا ہے اس کو سمجھاؤ، وارن کرو۔ اور پھر فاسق قوم کو ہم نے بالکل یعنی ہلاک کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح قوم نوح کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں غرق کیا اور ان کو ایک نشانی بنا کے رکھ دیا لوگوں کے لیے، اور ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ عاد اور سمود کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور اصحاب رس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری بستیاں تھیں جنہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اور آج ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ رس کے معنی ہوتے ہیں کنویں کے، اصحاب الرس کنویں والے کہتے ہیں۔ اور مفسرین کے درمیان اختلافات ہے، یعنی ڈس ایگریمنٹس ہیں کہ یعنی اس سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ اب بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، جن کا ذکر سورۃ البروج میں بھی پڑا ہے، ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر آگے لوط علیہ السلام کی بستی کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے یعنی یہ جو عرب تھے یہ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے تھے جن پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا کہ کس طرح جبریل علیہ السلام نے پہلے تو ان کی بستی کو اکھیڑ کے اوپر تک یعنی بلندی پر لے گئے، پھر بلندی سے ان کو نیچے پٹخا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، یعنی ان کو رجم کیا گیا، تو یہ اس طریقے سے عذاب آیا۔ تو پھر بھی یہ کافر کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، یعنی یوم آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو مسخرہ پن کرتے ہیں، یعنی نبی کو جب دیکھتے ہیں تو ٹھٹے بازیاں کر رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہ طنزیہ باتیں، مذاق کہ کیا یہ رسول ہے، یعنی انتہا کا گھٹیا پن۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر اپنے معبودوں پر جمے ہوئے ہیں، نہیں تو اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دینا تھا، اور اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف پتہ چل جائے گا کہ پوری طرح سے راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی سے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے۔ اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی بات ڈیفرنٹ کر کے آئی ہے، یعنی ایک تو جیسے پیچھے بتوں کی بات ہو گئی، بتوں کو معبود بنائے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں، یعنی انہیں الہ بنا لیا، جو دل میں بات آئی اچھی لگی جو نفس کو، بس وہی دین ہے اور وہی مذہب ہے۔ اب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے حرام حلال کام کرے گا۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بڑی زبردست بات کی ہے، بڑی مثال بڑی اچھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہا، وائٹ کی، ٹھیک ہے۔ جب اسے اس سے بہتر پتھر نظر آیا تو وہ اس پتھر کو چھوڑ دیتا اور پھر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ یعنی ایسے شخص ہیں جن کو عقل بالکل بھی نہیں ہے، محض اپنی خواہش کو ہی پورا کر رہے ہیں، اور یہ مثال کہیں بھی آپ لگا سکتی ہیں، جیسے میں نے پیچھے بھی بات کر دی کہ اپنی خواہش کے پیچھے ہی حرام کام کیے جانا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت سنتی ہے یا عقل رکھتی ہے؟ یعنی اکثریت انسانوں کی ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ چوپایوں کے جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی برے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم میں سورۃ البینہ میں بھی پڑھی ہم نے کہ اللہ فرماتا ہے جو مشرکین ہیں وہ سب سے بدترین مخلوق ہے اس زمین پر، شر البریہ۔ اگلی آیات میں اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، انسانوں کو بتا رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے رب نے سائے کو کس طرح پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہی دیتا، یعنی اس کو ساکن کر دیتا، یعنی وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کو اللہ نے یعنی رہنما بنا دیا، یعنی دھوپ ہی سے تو سائے کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جو ضد ہیں، انہیں سے تو ان کا تعین ہوتا ہے، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز سفید ہے، اگر دوسری چیز کالی نہ ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز سفید تھی، یعنی دوسری چیز کالی ہے تو پھر فرق ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر آگے اسی سائے کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی سائے کے لمبے ہونے اور چھوٹے ہونے، اسی سے ہمیں نمازوں کے ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، یعنی وہ لباس کی طرح رات کام کرتی ہے کہ ہر چیز کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور نیند ہی تو سکون دیتی ہے انسان کو، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور دن کو انسان اٹھ کر یعنی کھڑے ہونے کا وقت ہے، اس کے معاش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔
پھر آگے بارش کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، پہلے اللہ خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی موسم چینج ہوتا ہے، اور پھر آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو اللہ زندہ کرے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو کو، چوپایوں کو، انسانوں کو اللہ پلاتا ہے۔ یعنی پانی ہی تو ایک بیسک چیز ہے، پانی ہی سے اللہ نے بنایا انسانوں کو۔ سورۃ الانبیاء میں یہ بات آتی ہے کہ ہر چیز جو جاندار ہے اس کو میں نے پانی سے بنایا، سبحان اللہ۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو کئی طرح سے لوگوں کو سمجھایا، یعنی مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ قرآن کو سمجھو، نصیحت حاصل کرو، لیکن کیا ہے کہ اکثریت ناشکروں ہی کی ہے، وہ نہیں مانتے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو ہر بستی میں ایک میسنجر بھیجتے، یعنی اللہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اب تمام بستیوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے سے یعنی اپنی پوری طاقت سے جہاد کریں، یعنی دین کو پھیلانے میں، دین کو نافذ کرنے میں پوری جد و جہد کریں، سٹرگل کریں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر دو سمندروں کے بارے میں کہ جن کو اللہ نے آپس میں ملا دیا، اب ایک میٹھا مزیدار پانی ہے اور ایک کھاری اور کڑوا پانی ہے، لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان ایک بیریئر رکھ دیا، ایک حجاب، مضبوط اوٹ بنا دیے جس سے وہ دونوں مکس نہیں ہوتے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر وہ جو دو بحرین، جو یعنی دو سمندر جو ملتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ ایک سائنٹیفک کہہ لیں پروف ہے جو اللہ نے یہاں پر دے دیا کہ اب تم دیکھ لو کہ اس کے کیسے کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک کڑوا پانی ہے پینے کے قابل نہیں، اور ایک میٹھا پانی ہے، لیکن دونوں ملتے نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان دونوں سے ہی سی فوڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی وہ رب العزت، اور پھر اسے اللہ نے نسب والا بنا دیا، سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ یعنی نسب سے مراد وہ رشتہ داریاں ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ہوں، اور سحر سے مراد جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے رشتہ داری ہوں، یعنی دونوں طرف کے اللہ تعالیٰ نے رشتے بتا دیے کہ اللہ نے انسان کو ایسا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا کرم فضل ہے کہ اس نے رشتہ دار دیے ہیں، جو دوست احباب دیے ہیں۔ پھر ہے بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو تو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ رب کے اگینسٹ ہی شیطان کی مدد کرنے والا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، یعنی گڈ نیوز اور وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کافروں سے آپ کہیے کہ میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں چاہ رہا، کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، جو میں پریچ کر رہا ہوں، جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اس پر تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہ رہا، اور آپ توکل کیجئے اللہ پر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جیسے کبھی موت نہیں ہے، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں یا تسبیح کریں، یعنی اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ پھر آگے بات ہے کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کی، پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہوا۔ اور یہ بات سورہ فصیلت میں بھی پڑھی تھی نا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسی قسم کی بات آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا، اور وہ رحمان ہے، اور آپ اس کے بارے میں کسی بھی خبردار سے پوچھ لیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، یعنی ہم اسے سجدہ کریں جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں بات اس طرح ہے کہ جاہلیت میں یعنی مشرکین اللہ کے اس نام سے واقف نہیں تھے، پہچانے رکھتے تھے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے نا۔ تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگریمنٹ لکھوانا تھا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، تو مشرکین مکہ نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، تو یہاں پر بھی اسی قسم کی بات بتائی جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تبلیغ نے یعنی پریچ نے، اللہ کی طرف بلانے کے کام نے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہی کیا ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں، یہ یہاں پر مراد ہے۔ پھر جی آگے اللہ کی تعریف ہے، اور پھر آگے مومنین کی کوالٹیز کا آ رہا ہے، بہت زبردست اگلی آیات ہیں۔ تو جی آیت میں ہے کہ بڑی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، برج سے مراد یہاں پر بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں، یعنی وہ ذات جس نے آسمان کو ستاروں سے، سورج اور چاند سے سجا دیا ہے۔ اب بعض مفسرین کے نزدیک اس سے 12 برج مراد ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کو تفسیر میں ملے گی، یہاں پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یعنی رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، یہ بھی قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں، اور ان میں نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اب آگے رحمان کے بندوں کی تعریف ہو رہی کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ہمبل ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب بے علم یعنی جاہل لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ان سے دور رہتے ہیں، سلام ان کو بھیجتے ہیں، یعنی فضول بحث و مباحثہ میں نہیں ان کے ساتھ پڑتے دین کے معاملے میں، اور ان کو سلام کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بتا دیا گیا، اور یہ صرف پیچھے بھی بیان ہوئی قرآن میں۔ اور اب اور کیا کوالٹی ہیں ان مومنین کی؟ جو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا، چاہے کتنے بھی آپ نفل پڑھ لیں، تو یہ ایک صالحین کا طریقہ کار ہے۔ پھر کیا ہے؟ اور یہ وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، استغفار کرنا، پناہ مانگنا جہنم سے اللہ کی، ٹھیک ہے، اس تہجد کے وقت میں، یعنی رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا، گڑ گڑانا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ بدترین جگہ ہے ٹھہرنے کی، رہنے کی، جہنم۔ اور پھر ایک اور خوبی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتے، اور اسراف بھی نہیں کرتے، یعنی فضول خرچیوں میں پیسہ نہیں یعنی کر رہے، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، یعنی جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی مسکینوں پر، یتیموں پر، اور سب سے پہلے رشتہ داروں پر، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کئی مرتبہ یہ میں نے بات کہی ہے کہ آپ قرآن کریم میں اگر ترتیب دیکھیں گے تو رشتہ دار پہلے جو مستحق ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ پھر ہے جی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے منع کیا، یعنی ناجائز ناحق کسی کو قتل کر دینا، اور زنا نہیں کرتے۔ اس پر حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، یعنی ان شرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا۔ پھر حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا بڑا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، یعنی اس آیت میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اور اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور سوائے وہ لوگ جو کہ توبہ کریں، ایمان لائیں، اور پھر نیک عمل کریں، اور ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ دور فرما دے گا، یعنی ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی جو سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ نہ صرف معاف فرمائے گا بلکہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ وہ تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جی ہم نے ابھی تک 8 خوبیاں، بہترین کوالٹیز پڑھ لی ہیں مومنین کی، 8، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف واقعی رجوع کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے، یعنی وہ اسلام میں آ گیا انسان، اور دوسری توبہ کا تعلق نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنا ہے، توبہ کرنا ہے، ان سے واپس پلٹنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اس میں جھوٹی بات یعنی ہر باطل چیز جو جھوٹی ہے وہ سب آئے گی، جیسے کہ لہو و لعب کی چیزیں، گانا، دیگر بیہودہ جاہلانہ رسوم اور کام، یہ سب اس میں شامل ہے کہ وہ ایسے کام نہیں کرتے، اور جب کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی ہر وہ بات جو نہ دنیا کا فائدہ دے نہ آخرت کا، اس سے وہ بچتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام یعنی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی وہ اس سے غفلت نہیں برتتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ دعا بڑی پیاری ہے اور اس کو روٹین کی دعاؤں میں لازمی رکھیے۔ ربنا حب لنا، یعنی کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، لیڈر بنا دے، نیکوں کا، صالحین کا۔ تو اس دعا کو بالکل نہ چھوڑیے۔ تو جی مومنین کی مزید 3 خوبیوں کا ہم نے ذکر پڑھ لیا، یعنی 11 ابھی تک کوالٹیز کی بات آ گئی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں یعنی جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے یعنی بلند جگہوں پر کمرے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی زبردست جگہ ہے اور عمدہ ٹھکانہ یعنی بہترین مقام۔ آخری آیت کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہاں پر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری تخلیق یعنی تمہارے بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا نہ ہوتا تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، یعنی اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت اسی بنا پر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے، اور جو اس مقصد سے ہٹ گیا تو پھر اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ پھر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کافروں کو بھی ایک وقت دے رہا ہے۔ تو جی الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ شعراء کو شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ میں بھی آپ کو انبیاء کے احوال یعنی انہوں نے اپنی قوموں کو کیا میسج دیا، ان کی قوموں نے کس طرح ان کو جھٹلایا، اور پھر اللہ کی کیسی پکڑ آئی، یہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی۔ اور سب سے پہلے جو پہلے صفحات ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر آگے تمام انبیاء کے بارے میں ہمیں تھوڑا تھوڑا ذکر ملتا جاتا ہے، اور اس میں ریپیٹیشن کافی ملے گی ہمیں، کیونکہ تمام انبیاء کا ایک ہی میسج ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ریسیٹیشن کرتے ہیں، تلاوہ کرتے ہیں، تب بھی آپ کو بار بار وہی سیم آیات پڑھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہے آیت طاسین میم حروف مقطعات، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات ہیں اس روشن کتاب کی، جیسے پیچھے ہم نے کتاب کے بارے میں کیا پڑھا تھا، فرقان، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر روشن واضح کر دینے والی چیز، یعنی کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے، وہی بات پیچھے میں جو آپ کو بتا چکی ہوں۔ پھر ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کی ایمان نہ لانے پر شاید اپنی جان دے دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے اس قدر ہمدردی، یعنی ان کی ہدایت کے لیے آپ کے دل میں جو تڑپ تھی، کہ یہ الفاظ ایک اور جگہ پر بھی آئے ہیں، سورہ کاف میں بھی آئے ہیں، پڑھا ہے نا ہم نے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے، ان کافروں کے پیچھے، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار سکتے تھے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی، یعنی یہ ایمان لے آتے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے، ورنہ اللہ ایسا کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بات ہے، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہی ہو گئے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہے اب ان کے پاس ان کی خبریں جلدی ہی آ جائیں گی، جس سے وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، یعنی وہ عذاب ان کو عنقریب پکڑ ہی لے گا، جس سے وہ ٹھٹھے بازیاں کر رہے ہیں کہ یہ تو ہوگا نہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے ہر طرح کے نفیس جوڑے، یعنی پھر زمین کی جو نباتات ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کس طرح کتنے خوبصورت نفیس جوڑے اللہ نے اگائے ہیں، پیئرز میں ہر چیز، یہ سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بے شک اس چیز میں نشانی ہے، لیکن کیا ہے کہ اکثریت ایمان نہیں رکھتی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یہ ورڈ بار بار آئے گا اس آیت میں۔ پھر ہے بے شک آپ کا رب یقیناً وہ غالب ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی غالب اس صورت میں کہ وہ چاہے تو ان کافروں کو بھی پکڑ لے، ان کو ہلاک کر کے تہس نہس کر دے، جیسے پچھلی قومیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ رحیم ہے، رحم کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ایک وقت دے رہا ہے کہ شاید ان میں سے بھی کوئی توبہ کرنے والے بھی ہو جائیں۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ جو بات ہے 1.5 صفحے تک چلے گی جو میرے پاس قرآن ہے۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے بات کرتی چلوں، سورۃ القصص میں یعنی 20ویں پارے میں ہم نے سٹوری پڑھ لی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی جو لائف سٹوری تھی، جو ان کے بارے میں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی فرعون سے، اور پھر فرعون کے محل میں ہی ان کی پرورش کروائی۔ اچھا جی، یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، یعنی فرعون کے پاس جائیے، اور کہ اس کو کہیے کہ کیا تو پرہیزگاری یعنی تو ہدایت پر آتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، یعنی میری بات پر ایمان ہی نہ لائے، اور میری زبان بھی نہیں چل رہی، یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ اور پھر آپ نے التجا کی اللہ سے کہ آپ میرے بھائی کو بھی وحی بھیجیے، یعنی اس کو بھی میرا مددگار بنائیے، یہ سورۃ القصص میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، یعنی میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ بس دونوں جائیے میری آیات کے ساتھ، اور بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی میں خود سننے والا ہوں۔ بس آپ دونوں جائیے اور جا کے فرعون سے کہیے کہ ہم بے شک رب کی طرف سے آئے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور تم ہمارے ساتھ ہماری قوم کو بھیجو،
تو فرعون نے اس پر کہا کہ ہم نے تجھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانہ سے پالا نہیں ہے، اور تو اپنی عمر کے بہت سے سال تو نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں۔ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جو انہوں نے کہا اس کو سمجھنے کی بجائے ان کی تحقیر، یعنی ان کو ہلکا جاننا، اور کہا اپنے احسانات گنوانے شروع کر دی کہ یہ کام نہیں کیا تیرے لیے ہم نے، اور اب کیا ہے کہ تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، یعنی کہ تو ناشکروں میں سے، یعنی تو ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے آدمی کو قتل کر کے اب ہماری ہی ناشکری کر رہا ہے۔ تو یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام اس وقت ہوا جب میں سمجھ نہیں رکھتا تھا، یعنی راہ بھولے ہوا میں سے تھا۔ یعنی بات یہ بھی ہے کہ وہ قتل ارادتاً نہیں ہوا تھا، پڑھ لیا نا سورۃ القصص میں، وہ کسی آدمی کی مدد کرنے لگے تھے اور وہ شخص ایک گھونسے سے ہی مر گیا تھا، یعنی وہ تو نبی تھے، ان میں بڑی قوت تھی، تو ان کے ایک گھونسے سے ہی وہ مر گیا، لیکن ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ القصص میں ہم نے پڑھا۔ پھر وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میں فرعون کو کہ میں تم سے خوف کھا کر بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نبوت دی، اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا، اور مجھ پر تیرا کیا یہ احسان ہے، یعنی تو احسان جتلا رہا ہے، تو یہ کیا تیرا احسان ہے کہ تو نے میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے؟ تو یہ کیسا احسان ہوا؟ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی انہوں نے آگے رکھا فرعون کے۔ اب فرعون نے کہا کہ کیا رب العالمین کوئی چیز ہے؟ یعنی بطور اس تکبر اس نے یہ دعویٰ کیا، یعنی تمہارا تو کوئی رب ہے نہیں، وہ یہی کہتا تھا نا کہ رب تو میں ہی ہوں بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اور اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو۔ اب اس پر اگین فرعون یہی کہنے لگا اپنے ارد گرد والوں کو، یعنی اپنے سرداروں کو، بطور جیسے کہہ لیں کہ وہی جیسے استہزاء کر رہا ہے، مذاق کے طور پر، کہ کیا تم یہ بات سن نہیں رہے، یعنی کہ میرے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں، یعنی جو تمہارے باپ دادا گزر چکے نا، ان کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ تمہارا یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اب اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز کا وہ رب ہے، اگر تم عقل رکھتے، یعنی کہ تم سمجھو تو صحیح۔ تو یعنی یہ جو کنورزیشن ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں تھی۔ تو فرعون اب اگین کہنے لگا کہ جی میرے سوا تو اور کوئی معبود نہیں ہے، اور میں تجھے قید کر دوں گا، یعنی تو میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنا رہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگرچہ میں تیرے پاس کوئی یعنی کھلی دلیل بھی لے آؤں، اللہ کا معجزہ لے آؤں، تو بھی تو یہی کام کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اسے پیش کر دیں۔ آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت لاٹھی ڈالی جو اچانک ایک زبردست اژدہا بن گئی، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تو وہ ہر دیکھنے والے کو سفید اور چمکدار نظر آنے لگا۔ تو فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے، یعنی اب وہ اللہ کی جو آیات تھیں، جو معجزات تھے، یہ معجزے تھے۔ سورۃ القصص میں پڑھ لیا نا ہم نے، وادی ایمن کے کنارے پر جب اللہ سے بات چیت ہوئی تو اللہ نے 2 معجزات دیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیا تھا، اس کو دیکھ معجزوں کو فرعون نے کہا یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، تو یہ تو چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تمہیں، یعنی اپنے سرداروں سے کہنے لگا یہ تو اپنی جادو کی وجہ سے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے، تمہاری زمین ہی سے۔ تو وہ اب تمہارا کیا، یعنی کہنا کیا ہے، تم سب کیا مشورہ دیتے؟ اب وہ کہنے لگے سارے کہ بھی اس کو اور اس کے بھائی کو ذرا مہلت دو، اور تمام شہروں سے یعنی تم کارندے بھیجو اور بہترین زبردست جادوگر لے کے آؤ، پھر ہم ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، اور تمام جادوگروں کو جمع کر لیتے ہیں، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس مجمع میں حاضر ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اگر تو جادوگر غالب آ گئے تو ہم تو بس انہیں کو ہی فالو کریں گے۔ اب یعنی انہیں تو پورا یقین تھا کہ یہ جادو ہے، اور موسیٰ بس ایسی ہی بات کر رہے ہیں، تو بس ان سے بھی بڑا کوئی جادوگر آ جائے گا، یعنی یہ جادو کا کرتب دکھا رہے تو ہم ان سے بھی بڑا جادو کا کرتب لے آئیں گے۔ اچھا جی، جادوگر اکٹھے ہو گئے، آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا۔ تو فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ تم جیت گئے تو میں تمہیں خاص یعنی اپنے دربار میں جگہ بھی دوں گا، خاص درباری بن جاؤ گے میرے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی بات آتی ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ دن بتا دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دن ڈیسائیڈ کیا تھا جس نے یوم الزینہ اسے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا دن ہوگا جس میں زیادہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہی وہ دن رکھا گیا۔ اب جب وہ اکٹھے ہوئے اس دن اور باقی مجمع بھی آ گیا، تو جب کام شروع ہونے لگا
تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ جو تم دکھانا چاہتی ہو اپنا کرتب پہلے تم کرو۔ اب جادوگروں نے کیا کیا کہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم آج تو ہم یقیناً غالب رہیں گے، یعنی ہم ہی سکسیسفل رہیں گے۔ تفسیر میں بات ہے کہ ان میجیشینز نے یہ خیال کیا تھا کہ انہوں نے اپنے طور پر بڑا ہی جادو پیش کر دیا ہے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے، یعنی سانپ بن کے دوڑنے شروع ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ میں بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو اللہ نے فرمایا آپ خوف نہ کریں، آپ اپنی جو لاٹھی ہے اس کو ڈالیں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا اژدہا بن گئی، اور اس بڑے اژدہے نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا، یعنی ایک ایک کر کے اس خوفناک اژدہے نے تمام رسیوں کو نگل لیا، اور اسی وقت جو جادوگر تھے سجدہ میں گر گئے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جادوگروں کی سمجھ سے باہر تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اپنا فل آپ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ لگا دی تھی۔ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ چیز تو اثر ہی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب کہ یہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہی حق اور سچ بات ہے، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، ان کا ایمان۔ یہ مجھے آیات بڑی ہی پیاری لگتی ہیں جب ان کی یہ بات آتی ہے سورہ طٰہٰ میں، اس میں بھی تقریباً ایسی ہی ڈیٹیل آئی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو، تو یقیناً بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تمہارا بڑا سردار ہے، یعنی اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تم سب ایک ہی ہو، اور تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو اب اس پر ان ایمان والوں نے کیا کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ہم تو اس سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ایمان دیکھیے، ایسا ایمان کہ ان کو پتہ ہے کہ اب اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، اس کے باوجود کیسا ایمان ان کے دلوں میں چلا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء جیسا ایمان نصیب فرمائے، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور اس پر جمائے رکھے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ راتوں رات آپ میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر آپ کے پیچھے آئے گا، اور فرعون نے شہروں میں اپنے یعنی بندے بھیج دیے ہیں، اور یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، یعنی یہ اللہ نے ایک ان کی تحقیر کی، ورنہ ان کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے، تو اللہ کے سامنے تو کچھ نہ تھا نا، یہ بات آ رہی ہے۔ آگے فرعون کی بات آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو بڑا یعنی غصہ آتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر یہ فرار ہو گئے ہیں، اور کہنے لگا کہ یقیناً ہم تو بڑا گروہ ہیں، اور ہمیں یعنی ایکٹیو رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، یعنی اس نے ان کا پیچھا کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جو باغات اور جو خزانے تھے، جو چشمے تھے، جو مکانات تھے ان کے خوبصورت، ان میں وہ واپس نہ پلٹ سکے، یعنی فرعون اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو پھر اسی سمندر میں غرق ہوا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو گئی تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اس بات میں مفسرین کی ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہی یعنی فرعون کا ہی جو اقتدار تھا، بادشاہت تھی، وہ بنی اسرائیل کو مل گئی، جو کچھ بھی ان کے خزانے تھے، کیونکہ اللہ بھی یہی بات یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر کا اقتدار، یعنی مصر کی جو حکومت تھی اور دنیا کا جو مرتبہ شان و شوکت، وہ ان کو دے دی گئی۔ اچھا جی، پھر آگے ابھی بات چل رہی ہے فرعون کی کہ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی پیچھا کیا انہوں نے۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی پیچھے لشکر تھا اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، تو جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً اب ہم تو پکڑے گئے، یعنی اب وہ تو آ گیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ یعنی اب انہیں یہ تھا کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، اب وہ پریشان ہو اٹھے کہ یہ کیا بنے گا۔ تو موسیٰ نے تسلی دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں نجات دے گا۔ پھر اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اس دریا پر لکڑی ماریے، بس اسی وقت وہ دریا پھٹ گیا اور ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے مثل ہو گیا، یعنی ایک بڑا پہاڑ جیسے ہوتا ہے ایک سائیڈ ہوگی اور دوسری طرف کھڑی ہوگی،
یعنی خشک راستہ بن گیا۔ اب وہ تو پار کر گئے بنی اسرائیل، لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی فرعون اس کا لشکر اس میں داخل ہوا اور جب وہ آدھے راستے میں پہنچے تو دریا کو آپس میں جوڑ دیا گیا جیسے وہ پہلے تھا، یعنی ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شک بچایا موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو بھی ایمان والے تھے، اور پھر غرق کر دیا پچھلوں کو۔ اور بے شک اس میں لیسن ہے، ایک عبرت ہے انسانوں کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی ایمان نہیں رکھتی، اور بے شک آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیے، یعنی جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، تو کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اور رات دن انہی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا پھر تمہیں کوئی یہ نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں؟ تو کیا آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اپنے آبا کو اسی چیز پر پایا، یعنی ہمارے آبا و اجداد یہی کر رہے تھے تو ہم نے بھی یہی کام ہی کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس چیز کو یعنی ورشپ کر رہے ہو؟ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے تو ان کو بناتے ہو، پھر انہی کو تم اپنا الہ بنا لیتے ہو، اب معبود سمجھتے، تم کیسے بے عقل لوگ ہو۔ یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم اور تمہارے باپ دادا سب میرے دشمن ہو، یعنی میں بیزار ہوں تم سب سے سوائے میرے رب کی، یعنی وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور وہی زندہ کرے گا، اور جس سے امیدیں بندھی ہوئی ہیں، انسان توقعات رکھتا ہے جس سے، اور روز جزا میرے گناہوں کو وہی بخشے گا۔ پھر بڑی پیاری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، آیت نمبر 83۔ اس کو لازمی یاد کر لیں، اس کا مفہوم بڑا زبردست ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یعنی اے میرے رب مجھے حکمہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، صالحین کے ساتھ جوڑ دے۔ حکمہ سے مراد یعنی دین کا علم، فہم اور اللہ کے احکامات فرائض کو ادا کرنے کی اسٹرینتھ ہونا اور ان کی صحیح سمجھ ہونا۔ پھر آگے انہوں نے دعا کی کہ میرا ذکر پچھلے لوگوں میں یعنی باقی آنے والے لوگوں میں بھی میرا ذکر خیر رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یعنی یہاں پر بات آ رہی کہ یہ دعا اس وقت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی مغفرت کی، لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ آپ کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے اس چیز سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہی چل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس دن تو دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن، اور جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا، یعنی وہ دل جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا، اس سے ڈرنے والا، احسان کرنے والا۔ پھر ہے جی پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک کر دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جنت ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اب یہاں پر اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ یعنی نہ تو وہ تمہاری کوئی سفارش کر سکتے ہیں، نہ کوئی تمہیں مدد دے سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا تم سے تمہارا عذاب ہی شیئر کر لیں۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔ بس کیا ہوگا کہ سب کے سب جو گمراہ لوگ ہیں وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہیں جائیں گے، اور آپس میں پھر لڑ جھگڑ رہے ہوں گے اور قسمیں کھا رہے ہوں گے کہ یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے، یعنی یہ اپنے معبودوں کو کہہ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کر دیا، اب تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا سچا غمخوار اور دوست۔ اور دیکھیں بات یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہی کہ کیا تمہیں کان، آنکھ اور دل نہیں دیے سوچنے کو، سمجھنے کو، دیکھنے کو، یہ سب صلاحیتیں دی نا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہہ کے بری ہو جاؤ جی ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا۔ تو اسی لیے اللہ فرمانا تم سب کے سب ہی جاؤ گے، تمہیں بھی تو سمجھ دی تھی نا، تم عقل سے کام لیتے۔ اور یہ بات پھر وہ جو متکبر ہیں وہ بھی کہیں گے، اور یہاں پر معبود کی بات آ رہی ہے۔ یہاں پر یہ جو بات آئی ہے نا کہ اور ہمارا کوئی غم بانٹنے والا دوست نہیں ہے، کوئی سچا دوست نہیں ہے، اس کے پیچھے تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ گنہگار اہل ایمان، بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اہل ایمان جو کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، تو اب اللہ ان کی سفارش کروا دیں گے انبیاء سے، صالحین سے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ ہمیں معلوم ہے۔
اور پھر ہمیں اعمال بھی بتا دیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جو گنہگار اہل ایمان ہوں گے، جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کا صالح دوست ہو، جیسے کہ اب یہ حدیث میں بات ہے کہ شہید بھی سفارش کرے گا، پھر اسی طرح سچا حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا جو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بھی ہو، پھر اسی طرح یعنی صالحین، یہاں پر جیسے تفسیر میں بات آ گئی۔ تو اسی لیے دنیا میں صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور انہی کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، یعنی یہ نفع ضرور دے گی ایسی دوستی، ٹھیک ہے، صالحین کی صحبت۔ اور پھر کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ واپس جانا ہو یعنی دنیا میں، تو اب پھر تو ہم مومن بن کر آ جائیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اگر ان کو دوبارہ پھر بھیج دیا گیا تو دنیا میں پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، اور یقیناً یہ ایک زبردست نشانی ہے، لیکن وہی بات اکثر لوگ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ جو اللہ نے آیات بیان فرما دی ہیں، یہ لیسن ہے ہمارے لیے، اور یقیناً آپ کا رب بڑا ہی غالب اور رحیم ہے۔ اچھا جی، آگے نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ قوم نوح نے بھی مرسلین یعنی انبیاء کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور بے شک میں تمہاری طرف سچا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بس تم اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو اور مجھے فالو کرو، اور میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا تو اجر اس رب کے پاس ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اور اللہ سے ڈرو، اگین اور وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور مجھے فالو کرو۔ اب وہ کیا بولے ان کے سردار؟ اچھا، ان کی ڈیٹیل جو ہے نوح علیہ السلام کی سٹوری کی آپ کو سورہ ہود میں بڑی اچھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ذرا مختصر ہے، تو انشاءاللہ پھر اس سٹوری میں زیادہ ڈیٹیل لیں گے۔ اب اس بات پر ان کی قوم کے جو سردار تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ پر ایمان لانے والے لوگ تو بڑے ہی حقیر لوگ ہیں، معاشرے میں کمتر سمجھے جانے والے وہ لوگ ہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، نہ کوئی ان کی کوئی ان کا آنر ہے، تو آپ پر تو یہ بلیو کر رہے ہیں، تو ہم کیسے ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو اس پر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کیا خبر ہے کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، یعنی مجھے اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ میں لوگوں کے حسب نسب، ان کی امیری غریبی کو دیکھوں اور ان کا حساب، یعنی ان کے جو اعمال ہیں اس کی تفتیش کرنا میرا کام نہیں ہے، وہ تو رب کے ذمہ ہے۔ اگر تم شعور رکھتے ہو، یعنی اس بات کو سمجھو، اور آپ نے کہا کہ میں ان کو اپنی یعنی محفل سے دور کرنے والا نہیں، ان کو دھکے دینے والا نہیں، یعنی یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو ہٹائیے یہاں سے کمتر لوگوں کو، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اور کہنے لگے نوح علیہ السلام کہ میں تو بھی کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اب اس پر ان کے سردار کیا کہتے ہیں کہ اگر اے نوح آپ باز نہ آئے اس چیز سے تو آپ کو پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر سنسار کر کے۔ اب اس پر نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو بس اب میرے اور ان کے درمیان تو فیصلہ کر، اور مجھے اور ایمان والوں کو جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بچایا اور ایمان والوں کو ایک کشتی میں ان کو سوار کیا اور پیچھے رہ جانے والوں کو غرق کیا، اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک زبردست نشانی ہے، لیسن ہے، لیکن کیا ہے کہ اکثریت ایمان نہیں رکھتی، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے اور رحیم ہے۔ اگلی آیات میں قوم عاد کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے انبیاء کو، جب ان کے پاس ان کا بھائی ہود علیہ السلام آئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے فالو کرو، اور میں تم سے اس چیز پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اس رب العالمین کے اوپر ہے۔ آگے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اس ایک کام سے منع کر رہے ہیں کہ جس میں ٹائم اور جو آپ کہہ لیں کہ جو وسائل ہیں، جو سورسز ہیں، ان کا ضیاع تھا، ویسٹ آف ٹائم اور منی، یہ چیز آ رہی ہے۔ اب وہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ بلند جگہوں پر یا کسی پہاڑ پر یا گھاٹی پر یا گزرگاہوں پر کوئی عمارت بناتے جو کہ اپنے یعنی اپنی بڑائی میں، اس کی ہائٹ میں یا جو کچھ بھی اس میں بناتے یعنی یونیک ہوتی، اور پھر ان کا پرپس کیا ہوتا، یعنی پرپس ان کا اس میں رہنا نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا، مقصد یہ تھا۔ تو اس چیز سے پھر ہود علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ تم بڑی بڑے جو مضبوط محل بھی بنا رہے ہو تو گویا تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یعنی اس طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ظالم بھی تھے، یعنی جب کسی پر ہاتھ ڈالتے تو سختی اور ظلم سے پکڑتے، یعنی ظلم و تشدد کرتے۔ اس پر ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے فالو کرو، اور ڈرو اس رب سے، یعنی جس نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، یعنی نعمتوں کا یہ شکر ہے کہ تم ان نعمتوں کو غلط راہ میں استعمال کر رہے ہو، اور
تو تمہیں اللہ نے باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں اور مال و اولاد سے تمہیں نوازا ہے، اور مجھے تو تمہاری نسبت یعنی اس بڑے عذاب کا بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے، یعنی تم نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، ظلم و ستم کر رہے ہو۔ اب ان باتوں پر ان کی قوم کیا جواب دیتی ہے کہ آپ کا ہمیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا ایک ہی بات ہے، یعنی ہمارے پر یہ چیز اثر ہی نہیں کر رہی، اور یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز ہمیں تو عذاب ہی نہیں آئے گا، جیسے اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو۔ اچھا جی، ان کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی، جیسے سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا کہ ان جیسی کوئی دوسری قوم اللہ نے پیدا نہیں کی تھی، یعنی یہ ان کو ایسی اللہ نے قوت اور طاقت دی تھی۔ اور پھر اللہ نے تباہ کیسے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عادیوں نے ہود کو جھٹلایا، ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور عذاب کیسا تھا؟ یعنی سخت ہوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط کر دیا، یعنی مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، تیز تند ہوا، اور جو آدمیوں کو اٹھا کر ہوا میں بلند کرتی، پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹکتی، جس سے اس کا دماغ پھٹ کر اور ٹوٹ جاتا، اور بغیر سر کے ان کے لاشیں زمین پر پڑے ہوئے تھے، گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے ساری ڈیٹیل، اور دیکھیں کہ کتنی قوت یہ تھی کہ پہاڑوں کو اور غاروں کو یعنی وہاں پر جا جا کر یہ مضبوط عمارتیں بناتے تھے، کس طرح پھر اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس میں ایک لیسن ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کی اپنی کرتوتیں تھیں جو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر آگے بات ہے جی سمودیوں کی، کہ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ان کے بھائی صالح ان کے پاس آئے، وہی میسج انہوں نے بھی اپنی قوم کو دیا کہ تم اللہ سے کیا نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرا جو بدلہ ہے، اجرت ہے، وہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ اور صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں یعنی یہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، یہ ان کو ہمیشہ کی رہے گی، یعنی ہمیشہ فار ایور تو نہیں رہیں گی، نہ تمہیں موت آئے نہ ان کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ موت کے ذریعے سے جب چاہے گا تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے، اور یا عذاب کے ذریعے سے، تو تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اور نعمتیں کیا تھی کہ اللہ نے ان کو باغات دیے، چشمے اور کھیت، اور یعنی باغات دیے کھجوروں کے، یعنی یہ ساری نعمتیں آگے گنوائی جا رہی ہیں، جن کے یہ جو فروٹس تھے نرم و نازک تھے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنا رہے ہو، یعنی ان کا بھی کیا کام تھا کہ یہ بھی ضرورت سے زیادہ جو فارمل چیزیں کہہ رہے ہیں نا، تکلف اور سجاوٹ کی چیزیں، یہ وہ کرتے اپنی عمارتوں میں، یعنی عمارتوں میں ضرورت سے زیادہ اس کا مظاہرہ کرتے، اور پھر اتراتے اور فخر کرتے، جو آج کل کے لوگوں کا حال ہے، یہی کچھ وہاں پر بھی ہو رہا تھا۔ تو اس پر صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور مجھے فالو کرو، اور ان کی پیروی نہ کرو جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، یعنی اس سے مراد ان کے جو وہ لیڈر جو کفر اور شرک کی طرف ان کو بلاتے تھے، اور یعنی اسلام کے اگینسٹ تھے۔ ہر نبی کا مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ پھر آگے بات کہی جا رہی کہ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، جو اصلاح بھی نہیں چاہتے، تو ان کے پیچھے نہ چلو۔ تو وہ کیا آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ پر تو بس نہ کسی نے جادو کر دیے، کسی جن نے، تو آپ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، یعنی اگر آپ واقعی سچے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر کوئی معجزہ لے آئیے۔ تو اس پر یعنی یہ معجزہ انہوں نے مانگا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے۔ اب ان کے مانگنے پر معجزہ ہو گیا، اور انہیں ایک اونٹنی دے دی گئی۔ اب اس پر صالح علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے، یعنی تم معجزہ مانگ رہے تھے تو یہ لو، یہ معجزہ ہے۔ اب اس کے پانی پینے کی ایک باری ہے، یعنی وہ فکسڈ ڈے ہے اس کا، اور ایک دن تمہارے مویشیوں کا ہوگا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ یعنی ایسا تھا چونکہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی، تو وہ سارا جب پانی پیتی تو سارا کا سارا پانی پی جاتی، اسی لیے صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی۔ اور پھر دوسری بات انہیں یہ کہی کہ بھئی اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ اسے کوئی نقصان پہنچانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ بس پھر کیا تھا کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی، اور قوم سمود کو ایون وہ فائدہ بھی دے رہی تھی، لیکن بات وہی کہ ان کی سرکشی اور نافرمانی اس حد تک پڑی کہ آخر کار اونٹنی کا کام تمام ہی گیا، یعنی پہلے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کیا جس سے وہ بیٹھ گئی، اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اب دیکھیں قتل تو ایک شخص نے کیا، یہ بات آتی ہے، لیکن ساری قوم پر عذاب کیوں آیا؟ اس وجہ سے کہ ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے،
اور پھر جب یہ واقعہ ہوا تو صالح علیہ السلام نے کہا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اور یہ بات پوری ہو کر رہی۔ اور ان پر عذاب کس طرح ہے، یعنی زمین زلزلے سے ہل گئی اور اوپر سے سخت چنگاڑ نے ان کو آ پکڑا، جس سے ان سب کی موت ہوئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بے شک نشانی ہے، عبرت ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اور آپ کا رب غالب ہے اور رحیم ہے۔ اچھا جی، آگے قوم لوط کی بات آ رہی ہے، اور وہی میسج، یعنی قوم لوط نے جھٹلایا اپنے انبیاء کو، اور جب ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے فالو کرو، یعنی میرے پیچھے آؤ، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ یعنی خواہشات پوری کرتی ہو، شہوت رانی کرتی ہو عورتوں کو چھوڑ کر، اور تمہاری وہ عورتیں جن کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑتے ہو، تم تو حد سے ہی گزر جانے والے ہو۔ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں لوط علیہ السلام کو؟ کہتے ہیں کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ اب حال دیکھ لیں ذرا، اور آج کے لوگوں کا بھی آپ موازنہ کر لیں، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی، یعنی جو صحیح بات کہتا ہے اس کو وہ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اچھا جی، لوط علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اور ان کی جو نیشن تھی اس کے بارے میں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، جو تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی بنا دیا تھا اللہ نے، اور ان کی قوم صدوم تھی اور اموریہ میں رہتی تھی، اور یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں، اور یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی، اور یہ بات ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے کہ یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اس گندے فعل کی شروعات کی۔ تو قوم کے اس بگاڑ پر لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، اور اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو یہ اس وبال سے بچا۔ اور آج بھی دیکھیں، جو برے کام کرنے والے ہیں ان کا اتنا غلبہ ہے، جیسے میں نے پیچھے بات کی، اور جو نیکی کرنے والے ہیں وہ بیچارے منہ چھپا چھپا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی نیکوں کے لیے زندگی تنگ ہے اور برائی کرنا بڑا آسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بچایا اور ان کے گھر والوں کو بچایا اس چیز سے، اور بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی بیوی، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی، اور وہ انہی میں سے تھی، وہ کافرہ ہی تھی۔ عذاب کی صورتیں میں نے آپ کو بتا دی، کس طرح ان کی بستی کو الٹا پلٹا گیا، پھر اوپر سے پتھروں کا میਂہ برسایا گیا، اور اس میں بھی عبرت ہے، لیکن اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور بے شک آپ کا رب غلبے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ آگے قوم شعیب کی بات آ رہی ہے، یعنی آئکہ والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور مجھے فالو کرو، میری فرمان برداری کرو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو تمام جہان کے پالنے والے کے پاس ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اے میری قوم، تم ناپ پورا کر دو، یعنی میجرمنٹ جو ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا، اور سیدھی صحیح ترازو تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، اور اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور تم سے اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اچھا جی، آئکہ والوں کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیتی ہوں کہ آئکہ جنگل کو کہتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے اس سے مراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آئکہ کے معنی گھنا درخت بھی ہے، اور یہ درخت مدین کی نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، یعنی اس کو پوجتے تھے وہ درخت کو، اسی لیے ان کو آئکہ والے کہا گیا۔ اور ان میں خامی کیا تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور جب شعیب علیہ السلام روکتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ آپ ہمیں کیسی بات کہہ رہے ہو، یہ تو ہمارے آبا بھی کرتے آئے ہیں، تو اس سے تو ہمارے مال میں اضافہ ہی نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہو، تو ہم تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہ بات سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے۔ اس پر شعیب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تم اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ اس پر یہ کافر لوگ کیا جواب دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ آپ پر تو جن نے جادو کر دی، یعنی شعیب علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، تو آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو آپ کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، تو اگر آپ سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا آپ گرا دیں، یعنی ہم پر ایک طرح سے کوئی عذاب لے آئیں۔ اب اس پر انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی وہ آسمانی عذاب مانگ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تو ان کو بھی بادل والے عذاب نے پکڑا۔ اب وہ کیا تھا، یعنی بڑا بھاری دن تھا عذاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب کی صورت کیسی تھی، تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ جو تھا وہ نظر آیا ان کو،
اب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے چلے گئی سب کے سب، لیکن ہوا کہ چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے اور زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، 3 طرح سے آیا نا، ایک تو اوپر سے آگ آئی، دوسرے زمین کا پر زلزلہ آیا، اور تیسری چیز سخت چنگھاڑ یعنی سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ تھا ان کو، اسی لیے اس کو کہا کہ یہ بڑا ہی بھاری دن تھا ان کے لیے، اور یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان ہی نہ تھے۔ اور پھر وہی بات آ رہی کہ تیرا رب غالب آ جانے والا اور مہربان ہے، یعنی اللہ نے قوموں پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔